مولانا صاحب آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا خلا اور طلاق کے اوپر، اور میں نے ابھی صبح ہی بتایا ہے کہ 2020 میں کوئی سال میں 15 لاکھ طلاقیں ہوئیں، اور اب تک اس کی شرح 35% بڑھ چکی ہے. تو آپ اب قرآن پاک میں تو سب کو ہی پتہ ہے کہ یہی ذکر ہے، اور کس طرح طلاقیں دینی چاہیے، کس طرح سے ان کا طریقہ کار ہے. طلاق کے بعد پھر حق مہر ادا کرنا یا معاف کرنا یا دے دینا، یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، سمجھتے آئے ہیں. لیکن وجہ جو طلاق کی وجوہات ہوتی ہیں، ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ اتنے خوبصورت رشتے کی اتنی بری طریقے سے اس کا انجام ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا صبر کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں، یا برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، یا پھر لوگوں کے درمیان تیسرے جو لوگ آتے ہیں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم. نکاح کہتے ہیں دو الگ چیزوں کو ایک کر دینا، جیسے کہ نکاح منکوح یعنی دو دھاگے تھے، آپ نے ان کو جوڑ کے گٹھان لگا کے اس کو ایک کر دیا. اس رشتے کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس رشتے کو جو ایک بول پہ قبول ہو جاتا ہے اور ایک ہی بول پہ طلاق ہو جاتی ہے. ہم ایک بول پہ مسلمان ہو جاتے ہیں جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور ایک ہی بول پہ خارج ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھار الفاظ بڑا معنی رکھتے ہیں، اور الفاظ کو سمجھنا وہ ہے نا، ایمان میں پہلی چیز شرط کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا. تو کلمہ پڑھنا جیسے فرض ہے، کلمے کو سمجھنا بھی فرض ہے. اور اس کی تائید اتنی آسانی سے ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ نکاح کے بندھن میں جڑتے ہیں تو آپ جب مہر دیتے ہیں، اس کے متعلق کبھی سوچا مہر کیوں دیتے ہیں؟ نکاح فرض کب ہوتا ہے، نکاح سنت کب ہوتا ہے، نکاح حرام کب ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ان چیزوں پہ کہ اسلام نے کن کن شرائط کو ہمارے لیے آسان کیا، کہاں کہاں ہم نے نکاح کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، اور کس ایج میں کرنا ہے، کس ایج میں نہیں کرنا. وہ ساری چیزیں بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہیں، موجود ہیں. تو جب ہم اس سے برخلاف چلتے ہیں تو پھر آ کے یہ نقصانات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پوچھنے کا کانسیپٹ اتنا نہیں ہوتا کہ ہم پوچھیں کہ آپ کو یہ رشتہ قبول ہے یا نہیں ہے. اسی لیے تو حجاب و قبول کہتے ہیں. تو اب جب وہ دونوں زوجین ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں اور پھر ان کی ہم آہنگی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس رشتے کو پروان چڑھاتے ہیں. لیکن جب بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں اور بیوی کا جو حق ہے یا جو شوہر کا حق ہے وہ ہے نا کہ کل قیامت میں نماز کے بعد سب سے پہلا سوال وہ کسی بھی عورت سے شوہر کے متعلق ہوگا، اور شوہر سے سب سے پہلا سوال فرض کے بعد بیوی کے متعلق ہوگا. آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، بہترین آدمی تم میں وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں ہی ہوں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بھی کہا گیا. اور جب لباس کہہ دیا تو لباس تو ظاہر ہے آپ کی شرم بھی ہے، آپ کی حیا بھی ہے، آپ کی غیرت بھی ہے، آپ کا تمتن بھی ہے. لباس مختلف اینگلز میں، پردہ بھی ہے آپ کا، ظاہر ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے. تو جب نکاح کا کانسیپٹ ہمارے ہاں اس قدر سخت ترین بنا دیا گیا ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں اس چیز سے، لوگ ڈرتے ہیں اس چیز سے. لیکن یہ واحد چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیریں رکھی ہیں، برکت رکھی ہے. جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں میں تیسری چیز نکاح ہے. اور پھر طلاق کے متعلق تو فرمایا کہ جب ناجائز طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اور اس سے نا دو خاندان ٹوٹتے ہیں، دو لوگ نہیں، بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان بچوں کا ہوتا ہے، بچوں کا ہوتا ہے. پھر یہ کورٹ کچہریاں، پھر یہ معاملات، اور بدترین لڑائی آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھی ہوگی
کہ بدترین لڑائی وہی ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہو، بدترین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہترین صدقہ میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تمہاری بیٹی یا بہن متعلقہ ہو کے گھر آ جائے اور جب تم اس کو کھلاؤ پلاؤ، تو یہ سب سے بہترین صدقہ اور خیرات ہے. تو لہٰذا طلاق اور نکاح سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جسے اگر ہم سمجھ لیں تو زندگی گزارنے میں جو مشکلات آتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے باتوں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. وہ ہے نا کہ اکثر انا پرستی کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. تو انا پرستی کی جنگ سے اگر ہم باہر آ جائیں اور میاں بیوی کے درمیان برداشت کا مادہ جب ہوگا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا مادہ ہوگا. اچھا، بیوی کو اگر آپ لوگوں کے سامنے رسوا کریں گے اس سے بیوی ٹوٹ جائے گی. اگر شوہر آپ کو عزت تو لازمی کرنی ہے، اگر آپ شوہر کو اپنے میکے میں یا اپنے سسرال میں ڈیگریڈ کریں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا. تو لباس کہا ہی اسی کو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال کریں، ناموس کا بھی خیال کریں. اور جو آپس کی، میں ایک آخری بات کہہ دوں آڈینس کو کہ جو کمرے کی بات ہوتی ہے میاں بیوی کی، وہ باہر دہلیز تک نہ جائے. لوگوں کی وجہ سے زیادہ ڈفرینسز ہوتے ہیں، وہ باہر تک نہ جائے، اور جو باہر کی بات ہو وہ گھر کے باہر نہ جائے. تو یہ چند چیزیں ہیں اگر ہم کنٹرول کر لیں. سب سے مشکل کام ہے کنٹرول کرنا. اگر ہمیں زندگی میں کنٹرول آ گیا تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں. اور یہ بھی دیکھیں نا، آپ کے کہا گیا ہے کہ جو دو میاں بیوی کے بیچ درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے وہ شیطان ہے. سب سے بڑا شیطان کا مشغلہ ہے یہ کرنا. بالکل. اور جھوٹ کا ایک طریقے سے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ دو میاں بیوی کے بیچ صلح کرائیں تو.